ہونی چاہیے، چہ جائے کہ ان کو کافر کہا جائے اور ان کو دین سے خارج کہا جائے، مسجدوں میں داخل ہو تو مسجدوں سے ان کو خارج کیا جائے، نہیں۔ اگر یہ ہم سوچ لیں کہ یقیناً ہمارے اوپر اللہ نے اپنے دین کو پیارے رسول قرآن اور پیارے رسول کے ذریعے سے ہمارے دین کو مکمل کر لیا، تو پھر اختلافات بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی اور جس اختلاف سے پیارے رسول نے ڈرایا ہے اور جو طریقہ آپ نے بتایا یہی ہے کہ میری سنت اور میرے پیارے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو، اگر یہ ہم اپنا لائحہ عمل بنا لیں تو انشاءاللہ امت کے اندر سے یہ فتنہ اختلاف کا بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ تو حادثہ یا سب سے پہلی تاریخ جو ملی کہ کب یہ مسلح تقسیم ہوئے، وہ اس میں 480 میں ذکر کیا ہے کہ اس سال میں مالکی مسلح کے امام کا انتقال ہوا، وہاں پہلی مرتبہ مسلح کا ذکر ہو رہا ہے، گویا 480 کے پہلے ہی یہ مسلح قائم ہو چکے تھے۔ اور پھر کب توڑے گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ملک عبدالعزیز کو، کہ انہوں نے آتے ہی اگر وہ شخص یہ سوچتے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب ہم کسی کو نہ کچھ کہیں اور جو جیسا کرتا ہے کہنے دو، فتنہ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، لوگ اس کو فتنہ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے اسلام کے نام پر کرنے دو، ایک پلیٹ فارم پر سب کو کیا نام ہے، مسجل بھی ہے، پانی بھی ہے اور یہ ٹیشو پیپر بھی ہے، سب کچھ ہے، ایسے ہی رہنے دو سب کو، کہتے ہیں اختلاف مت پیدا کرو۔ انہوں نے آتے ہی پہلے ہی دن اعلان کیا کہ نہیں، سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، 800 سال کی مدت کے بعد انہوں نے گویا حق کو حق کی طرف لوٹایا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ نہ سوچیں کہ سب اس سے راضی تھے، ہر مذہب کے علماء نے ہر زمانے میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ نہیں، نماز باطل نہیں ہے، ایک امام کے پیچھے نماز ہونی چاہیے، لیکن طاقت کے زور سے اس کو بہرحال لوگوں پر مسلط کیا گیا، لاگو کیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف رائے صرف ایک قانون اور قاعدہ پر ایمان اور عمل نہ لانے کی بنا پر، قرآن کی آیات دیکھیں، احادیث دیکھیں، ہر جگہ اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ اختلاف کی شکل میں کہاں لوٹا جائے، کس طرف رجوع کیا جائے، دوسری قوم کی طرح کوئی ایسا نہیں، مسلمان قوم ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی لائحہ عمل یا دستور العمل نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کی کتاب، جس کے بارے میں پیارے رسول نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہم نے 2 چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ دی کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اسی کی طرف لوٹیں۔ اگر صرف اتنا سوچ لیں سب لوگ اور ہر معاملے میں فیصلہ اسی سے لیں تو انشاءاللہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ جن مسئلے میں قرآن اور سنت کا صراحتی حکم ہے اس میں کسی کو نہ قبول کریں، جس میں ائمہ کا استنباطی مسائل کشید کر کے اپنی سوچ فکر سے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور کسی ایک مسئلے کی دلیل نہیں، تو اس میں آپ کسی کی بھی بات لے لیں۔ مفتی کے اوپر واجب ہے کہ مسائل کو اسی روشنی میں دیکھیں کہ قرآن و حدیث سے کس کا قول قریب ہے، کوئی ضروری نہیں کہ چاروں ہی کا ہو، 5ویں کا کسی کا ہو، اس کا فتویٰ دے۔ اور عام آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ اس مفتی کی تقلید کرے، شرط یہ کر لے کہ ہمیں قرآن اور سنت کا اور صحیح مسئلہ بتاؤ۔ لیکن آج کل پوچھا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں فلاں مذہب کا فتویٰ بتایا جائے، اور اس میں اگر اس کے خلاف فتویٰ دیا گیا تو کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ یہ جو سوچ ہے اور فکر کا جو انداز ہے حقیقت میں یہ اختلاف کا سب سے بڑا اور فتنے اختلاف کا سب سے بڑا سبب ہے۔ علماء کو بھی یہی سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمیں صحیح سے صحیح مسئلے لینے ہیں، اور یہ ایمان رکھ لیں دوسرے مرحلے میں کہ ہمیں صحیح مسئلہ اسی شخص سے مل سکتا ہے جو قرآن اور سنت کا عالم ہے، ائمہ کے فقہ سے بھی پر بھی اس کو عبور ہے، انشاءاللہ وہ جو فتویٰ دے گا وہ صحیح دے گا۔ علماء کا احترام اور ان کی تکریم، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی شریعت کی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جیسا کہ امام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، یہ بھی ایک فتنہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی فتنے کی بات سنتے ہیں تو اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ فتنے کی بات پھیلانا بھی گناہ ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، اگر اللہ کی طرف لوٹا دیتے، اللہ کے رسول کی طرف یا علماء کی طرف لوٹا دیتے تو وہ اس کا اچھے سے اچھا حل نکالتے،
تو کوئی بھی مسئلہ ہو علماء کی ایک اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ. اور اولی الامر کا جہاں ذکر ہے اس میں علماء اور امراء حاکم وقت اور علماء بھی مراد ہیں، جیسا کہ صحیح تفسیر میں تابعین تبع تابعین سے لے کر کے سلف صالحین نے اس کی تفسیر کی ہے. اس وجہ سے علماء سے بدجنی اور علماء کی ہتک، علماء کی توہین یہ بھی شریعت کی چیز نہیں ہے. بچوں کو چاہیے کہ بچوں کو ہم تلقین کریں کہ اپنے علماء کا احترام اور علماء کے ارد گرد گھومیں. آپ جہاں بھی کوئی فتنہ دیکھیں گے، آج کل مسلمان بچوں میں جو فتنے اٹھے ہیں یقیناً علماء سے بدزنی یا جس نے بھی ان کی نگرانی کی علماء سے دور رکھنے کی ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ علماء سے ان کو دور کیا جائے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی اس قسم کے فتنے جو الحمدللہ امن کی حکومت تھی، اللہ تعالیٰ اس امن کو، اس حکومت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. اس امن کو بھی برباد صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ سچے دین کے جو علماء ہیں ان سے دور ہو کر کے نوجوانوں نے نئے فتنے اور نئے مسائل کھڑے کیے ہیں. صرف وجہ ہوئی کہ وہ علماء سے فتویٰ انہوں نے لی ہے، کیونکہ وہ علماء کو بدنام کرتے ہیں کہ حکومت کے آدمی. نہیں، کچھ بھی ہو اللہ کے فضل سے ہر زمانے میں ایسے علماء ہوتے ہیں جو صحیح مسائل کسی کے خلاف پڑھے کسی کے موافق پڑھے وہ دیتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم عہد کر کے اٹھیں یقیناً کہ ہمیں صرف پیارے رسول اور پیارے رسول کی لائے ہوئے تعلیمات ہی پر عمل کرنے کا تہیہ کر لینا ہے. اور اگر یقیناً ہم ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم کا احترام کے باوجود ان سے اپنا انتساب کریں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انتساب صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس انتساب کو آپ بے شک قائم رکھیں، لیکن جہاں کہیں بھی پیارے رسول کی حدیث یا پیارے رسول کی بات کسی امام کے خلاف پڑے اس کے لینے میں ہمیں باک نہیں ہونا چاہیے. یہی دین اور ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارى. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے حق ہی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی اذا قضى الله ورسوله اللہ اور رسول کا فیصلہ ملے تو اس میں ان کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہو. نہیں، اس کو لینا ہی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. خدا کی قسم وہ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ہی کو حکم نہ بنائیں. اس وجہ سے ہم بار بار اس کی تاکید، اور دوسرے مسائل تو لوگ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ہم اپنے ائمہ کی محبت کے ساتھ ان سے لگے رہنے کے باوجود ان سے نسبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم جہاں کہیں بھی صحیح مسئلہ ملا ان کے خلاف ہم لے لیں گے انشاءاللہ. اسی میں ہماری کامیابی اور اسی کی سب نے تلقین کی ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.